اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، ہماری بحث فقہی احکام کے بارے میں ہے، اور ہم نے پہلے کلپ میں بیان کیا کہ تقلید کیا ہے اور تقلید کیوں ضروری ہے۔ آج ہم تقلید کے بارے میں معاشرے کے اندر اٹھنے والے اہم سوالوں کو اور ان کے جوابات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ تقلید کون کرے، کس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے۔ تقلید ہر مکلف مرد اور عورت جو دینی احکامات کو نہ جانتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تقلید کس کی کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک عالم جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کرے، جس کے لیے شرائط ائمہ اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور مزید ان کی فقہی اعتبار سے کیا شرائط ہیں انشاءاللہ ہم اگلی کلم میں بیان کریں گے۔ تو تقلید ہر اس مجتہد کی کرنی ہے جو جامع الشرائط ہو۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، اور یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، یہ زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا غیر معصوم کی تقلید کرنی چاہیے؟ تو جی ہاں، غیر معصوم کی تقلید کرنی چاہیے معصوم کے حکم سے اور معصوم کے نہ ہونے کے زمانے میں۔ اب اس سوال کی وضاحت کے لیے میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دینی احکامات فقط معصوم کے اوپر لاگو ہوتے ہیں؟ دینی احکامات کا تعلق فقط معصوم کے ساتھ ہے؟ اگر دینی احکامات کا تعلق فقط معصوم کے ساتھ ہے اور غیر معصوم کے لیے نہیں ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر جو معصوم ہوگا وہ ہی دینی احکامات پر عمل کرے گا۔ لیکن اگر دینی احکامات کا تعلق غیر معصوم کے ساتھ بھی ہے اور یقیناً ہے، تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہر دینی حکم فقط اور فقط عالم کے ساتھ مخصوص ہے یا غیر عالم کے لیے بھی دینی احکامات ثابت ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ غیر معصوم کے لیے بھی دینی احکامات، غیر عالم کے لیے بھی دینی احکامات ثابت ہیں۔ تو جب دینی احکامات عالم کے لیے بھی ثابت ہیں، پھر تو عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرے گا، اور جب دینی احکامات غیر عالم کے لیے بھی ثابت ہیں تو پھر غیر عالم کے لیے دینی احکامات کو نہ جاننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عالم کے پاس جائے اور وہاں رجوع کرے، اس سے وہ مسئلہ پوچھے اور اس پر عمل کرے، تاکہ اپنی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری پوری کر سکے۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس طرح ہے کہ نہ جاننے والا مسئلے کو جاننے کے لیے کسی جاننے والے کے پاس جاتا ہے۔ تو بالکل دینی حکم میں بھی اس طرح ہے، معصوم کے حکم سے ہم غیر معصوم کے پاس جا سکتے ہیں اگر ہم دینی حکم کو نہیں جانتے تو۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ تقلید کن مسائل میں کریں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول دین کے اندر تقلید نہیں ہے، اس کے علاوہ فروع دین، ان میں بھی جو حتماً مسلم اور قطعی امور ہیں ان میں بھی تقلید نہیں ہے۔ مثلاً حتمی ہے کہ نمازیں 5 ہیں، مثلاً حتماً ہے کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہیں، ظہرین کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض ہے، اور عشاء کی نماز میں 4 رکعت واجب ہے۔ تو یہ مسلم اور حتمی امور ہیں، ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان میں تقلید کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ جو 2 رکعت فرض ہے صبح کی نماز، یہ کس ٹائم پڑھی جائے، اس کی رکعت اول میں کون سی سورہ پڑھی جائے، اس کے رکوع میں کون سا ذکر پڑھا جائے، اس کے سجدے میں کون سا ذکر پڑھا جائے، اس کے قیام کی کتنی قسمیں ہیں، کون سا قسم کا قیام نہیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اس میں رکن کون ہے، غیر رکن کون ہے، واجبات کون سے ہیں۔ تو یہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ ان احکام کو نہیں جانتا وہ کسی جاننے والے کے پاس جائے، وہ بھی حکم معصوم سے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے کہ ہماری فقہ جس امام کے ساتھ منسوب ہے، یعنی وہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
جو دین جس امام کے تھرو ہمیں نبی کریم کا دین ملا ہے، جس امام کے نام کے ساتھ ہماری فقہ جعفریہ مشہور ہے، یعنی حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، کیا امام علیہ السلام نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی غیر معصوم کی تقلید کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو فقیہ اپنے نفس اور خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ اپنے مولا کا حکم مانتا ہو، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے۔ یہ ہمارے مولا کا حکم ہے، یہ غیر معصوم کے لیے معصوم حکم دے رہے ہیں۔ اور پہلی کلم میں تفصیل کے ساتھ ہم نے دو فرمان نقل کیے تھے، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور ایک امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے وہاں بھی گفتگو کی، اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو اس کلپ کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی ساتھ ملائیں، انشاءاللہ العزیز تقلید کا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ مومنین ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔